یہ دین پھیلتا چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی پرچم لہرایا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشوں کا شکار ہوئے اور بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو مصلی رسول کے اوپر مسجد نبوی کے اندر محراب نبی کے اندر صبح کی نماز میں لولوہان کیا گیا, زخمی کیا گیا, اور آپ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور شہید ہوئے. 11 سال حکومت کرنے والے. پھر اس کے بعد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. آپ کے دور میں بھی 6.5 سال تک آپ نے خلافت سنبھالی. پھر اس کے بعد بھی فتوحات ہوئی. 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر فاروق چھوڑ کر گئے, اور اس جہاد کی برکت سے وہ 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا, اسلام کا پرچم لہرایا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا, ان کا دور خلافت آیا تو آپ کے دور میں بھی یہ خلافت پھیلتی چلی گئی. لیکن ظاہر ہے فتنوں کا دور تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد خلیفہ بنے, اور آپ نے 6 ماہ صرف حکومت سنبھالی. پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو امارت حوالے کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قسم کے سیاستدان, مدبر قسم کے سیاستدان تھے, اور بہترین قسم کے سپہ سالار بھی تھے. آپ کے دور میں اسلامی پرچم پوری دنیا میں سے آدھی دنیا سے زائد دنیا پر لہرایا گیا. 64,65,000 مربع میل پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی پرچم لہرایا گیا. یہ سب جہاد کی برکت سے تھا. آج میں نے اور آپ نے جہاد چھوڑا, اسی لیے اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ. لوگوں, مسلمانوں, جب تم جہاد چھوڑ دو گے, جہاد کے اس عمل سے روگردانی کرو گے, حتیٰ کہ جہاد کو فساد کہو گے, تو یاد رکھو کوئی تمہیں پھر پستی میں جانے سے نہیں روک سکتا. تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. آج پوری دنیا میں جہاد چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان پستی کا شکار ہیں, مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. آئیے آج موقع ہے ہم اسرائیل کے خلاف اور امریکہ, ان دونوں سپر پاور کہلانے والی طاقتوں کے خلاف یکسبا ہو کر, مسلک سے نکل کر اور قومیت سے نکل کر, لسانیت سے نکل کر ایک ہو کر بلند آواز کریں اور جہاد کا اعلان کر کے جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے بچوں کو تیار کریں, اور یہ اعلان کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر وقت اللہ کے دین کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں. کون کون تیار ہے؟ ہاں, ہم سب تیار ہیں. ہر سمت میں چلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا, اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے, دنیا کو ہلا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر, اللہ اکبر. کبھی مجاہد یہ نعرہ لگایا کرتا تھا, یہ بات آیا ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں, تلوار بھی ہیں, یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سارے بولیں انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ اپنے پاکستان کی بھی حفاظت کریں گے, اسلام کی بھی حفاظت کریں گے, اور جہاں دین نے خون مانگا انشاءاللہ اپنا خون بھی پیش کریں گے. سارے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ابھی ہم آپ سے خون نہیں مانگ رہے, ابھی آپ سے صرف ایک درخواست ہے. تھوڑی دیر کے لیے 2 سے 3 بجے تک کا 1 گھنٹہ آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل اور درخواست کر رہے ہیں. ادھر ہی باہر ہم نے مظاہرہ کرنا ہے. آج پوری دنیا میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے پوری دنیا میں آج احتجاج کا اعلان کیا. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سینیٹر مشتاق احمد اور ان جیسے مجاہدین اور ان غیر مسلم جو اسلامی مسلمان نہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس قافلے میں شامل تھے, آج وہ ان کی قید میں ہیں, ان کی رہائی کے لیے ہم آواز بلند کریں اور اپنی غیرت ایمانی, حمیت ایمانی اور غیرت اسلامی کا ثبوت دے. تو کون کون 1 گھنٹہ دے گا انشاءاللہ؟ کوشش کریں سارے حضرات نماز کے بعد اپنی نماز کو مختصر کریں, اور نیچے یہاں چوک میں ہم نے 1 گھنٹہ احتجاج کرنا ہے. علماء کرام بیانات ٹھیک 2-3 بجے انشاءاللہ دعا ہوگی. مجھے امید ہے آپ ہمیشہ کی طرح مقبول مسجد کی لاج رکھتے ہوئے اس مظاہرے میں ضرور شرکت کریں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر.